السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے ماحول اور آج کی جو ایک سچویشن ہے، جو ایک کیفیت ہے، اس کو دیکھ کر دل بڑا ملول ہوتا ہے۔ ہم جس نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھاٹھ کے ساتھ آئی ایم مسلم، میرا نام عبداللہ ہے، میں مسلمان ہوں، اسلام پر مرنے مٹنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مکمل طور پر ایسے نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو ہیں، جن کا نام ان کے تحصیلوں میں مسلمانوں کی فہرست میں شمار ہوتا تو ہے، لیکن کیا ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر اور ہمارا نیچر، ہمارا رہن سہن، ہمارے کاروبار، ہمارے معاملات، ہمارے تقریبات اور ہماری وہ تمام تر چیزیں جو اللہ کا رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کے دعویٰ کرنے والے ہیں، کیا وہ تمام چیزیں سیرت رسول کے مطابق یا حدیث رسول کے مطابق ہماری ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی ہے۔ وہ نمازی جو سجدے کرتے کرتے اپنے پیشانے پہ داغ پیدا کر دیا، وہ حاجی کئی بار حج کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے مابین حاجی کہلانے کو فخر محسوس کرتا ہے، وہ تمام نام نہاد مسلمانوں سے میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حدیث میں فرمایا اور اتنی سخت لہجے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کے مابین اتنا بڑا جملہ کہا کہ قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، صحابہ تل ملا گئے، صحابہ گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے ظلم سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے ظلم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک نمازی تو ہو سکتا ہے، ایک حاجی تو ہو سکتا ہے، ایک غازی تو ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا سخی تو ہو سکتا ہے، لیکن سچا پکا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان دار مسلمان ہونے کے لیے اور ایک سچا پکا ایمان والا ہونے کے لیے شرط یہ ہے میرے دوستو کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا تو احسن الی جارک تکن مومنا، کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان اپنے نبی کے اخلاق و کردار کو، ان کے کیریکٹر کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیف انا یستجاب الدعوات، اس شخص کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، کہ جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، جس کا پہننا حرام کا ہو، کیف انا یستجاب الدعوات، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آج ہم اور آپ ایک دوسرے کے تان و تشنیع پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے گرانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں خبر ہی نہیں کہ آج ہم امت مسلمہ میں ہوتے ہوئے آج ہمارا کیا حال ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے میرے دوستو کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، حدیث کے ماننے والے ہیں، رسول کی سیرت کو مکمل طور پہ اپنی زندگی میں داخل کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگ ناکام ہو جائیں، ایسے لوگ بدنام ہو جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ شادی بیاہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ وایسرہ مؤونۃ،
سب سے بہتر شادی وہ ہے، سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ اور آج ہم ہیں، ارے فلاں ٹھیکیدار نے 20 لاکھ روپے خرچ کیا، ہم کس چیز میں کم ہیں، ہم بھی 22 لاکھ روپے خرچ کریں گے؟ نہیں، قرآن نے کہا سابقوا الی الخیرات، کہ خیر کے کام میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، شر کے کام میں نہیں۔ اور آج ہم دوسروں کے شر کے کام میں آگے بڑھتے ہیں اور خیر کے کام میں پیچھے ہٹتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے گورنر بن کے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے اونٹ کے نکیل پکڑ لی اور کہا، اے معاذ کیف تقضی فی الیمن، تم یمن میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ وہاں کے گورنر بن کے جا رہے ہو، وہاں کے حاکم وقت بن کر کے جا رہے ہو۔ تو آخری نصیحت جو اللہ کے رسول نے کی حضرت معاذ بن جبل سے کی تھی، فرمایا معلوم ہے کیا تھی وہ؟ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی ہائے سے بچنا، مظلوم کے دل کی کرب سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ہائے تمہیں لے ڈوبے۔ اس لیے فَإِنَّهُ بَيْنَهُ بَيْنَ اللَّهِ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی ہائے اور اللہ کے عرش کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور آج ہم شادی بیاہوں میں، شادی کی تقریبات میں اپنی بہن بیٹیوں کے جب شادی کرتے ہیں تو محلے کی گلیوں میں، سڑکوں پہ جہیز کی نمائش کر کے اس غریب باپ کے دل کو دکھاتے ہیں، اس غریب لڑکی کے دل کو دکھاتے ہیں، اس غریب ماں کے دل کو کسوکتا ہے کہ کاش میرا باپ بھی مالدار ہوتا، کاش میری ماں بھی امیر ہوتی، کاش میرا باپ بھی ایسا جہیز کا سامان سجاتا۔ اس غریب بچی کا دل جب ٹوٹتا ہے تو عرش کا پایا تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،